فائر اور چیخ کی آواز سن کر یہاں پہلے ہی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ روشی نے اس سے پوچھا۔ چوٹ آئی نہیں بلکہ ہو گئی۔ میں اس وقت کوڑی کوڑی کو محتاج ہوں۔ ہوٹل کا مینیجر انہیں اندر لایا اور سیدھے اپنے کمرے میں لیتا چلا گیا۔ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، اس نے احمق سے کہا۔ ارے جناب، میں شام کو ادھر ہی سے آیا تھا۔ کیا آپ نے سڑک کے کنارے لگے ہوئے بورڈ پر نظر نہیں ڈالی تھی جس پر تحریر ہے کہ 7 بجے کے بعد اس طرف جانے والوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی جا سکتی؟ یہ بورڈ محکمہ پولیس کی طرف سے نصب کرایا گیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی رقم گئی؟ مینیجر نے متصوفانہ لہجے میں پوچھا۔ 47,000۔ میرے خدا! مینیجر کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل گئیں۔ اور 3,000 آپ کے قمار خانے میں ہار گیا۔ مجھے افسوس ہے، مینیجر نے مغموم انداز میں کہا، مگر جوا تو مقدر کا کھیل ہے۔ ہو سکتا ہے کل آپ 6,000 کی جیت میں رہیں۔ اٹھو یہاں سے، روشی احمق کا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں مینیجر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر لوگ ان کے گرد اکٹھا ہونے لگے، لیکن روشی اسے ان کے نرغے سے صاف نکال کر لے گئی۔ وہ دوسری طرف کے دروازے سے پیدل بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ کیوں طوطے، اب کیا خیال ہے؟ روشی نے اس سے پوچھا۔ اب خیال یہ ہے کہ میں اپنے روپے وصول کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ 50,000 کی رقم تھوڑی نہیں ہوتی۔ لیکن تم اتنی رقم لے کر آئے ہی کیوں تھے؟ مجھے 50 بھینسیں خریدنی تھیں۔ بھینسیں؟ ہاں، بھینسیں۔ اور میں ان بھینسوں کے بغیر واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے ڈیڈی ذرا غصہ در قسم کے آدمی ہیں۔ کیا وہ بھینسوں کی تجارت کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں بھینسوں سے عشق ہے، احمق نے سنجیدگی سے کہا، اور روشی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہاں، تم مذاق سمجھتی ہو کیا؟ احمق نے حیرت سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش زیادہ سے زیادہ بھینسیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ واہ، اور کیا کرتے ہیں؟ یعنی ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ روشی نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اب تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ شاید 1 رقم کی فکر نہ کرو، میں ایک پائی پائی وصول کر لوں گا۔ کس سے؟ جس نے چھینی ہے اس سے۔ طوطے، تم بالکل گدھے ہو۔ روشی ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں زندہ کیسے ہو؟ وہ آدمی اپنے شکاروں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ آخر ہے کون؟ کوئی نہیں جانتا۔ پولیس والے اس علاقے میں قدم رکھتے ہوئے تھر تھراتے ہیں۔ وہ اب تک نہ جانے کتنے آفیسروں کو جان سے مار چکا ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر میں اپنے روپے وصول کر لوں گا۔ کس طرح؟ بڈھے طوطے، کل سرے شام ہی ان جھاڑیوں میں چھپ جاؤں گا۔ روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ طوطے، تم سچ مچ پاگل ہو، اس نے کہا۔ یہ بتاؤ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل لیوراسکا میں۔ لیکن اب تمہاری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، وہاں کیسے رہو گے؟ اس کی فکر نہیں، وہاں سے کسی خیراتی مسافر خانے میں چلا جاؤں گا، لیکن بھینسوں کے بغیر واپسی ناممکن ہے۔ روشی خاموش ہو گئی۔ بندرگاہ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ چلو بیٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں؟ روشی اسے ٹیکسی میں دھکیلتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور ٹیکسی چل پڑی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں مفلس ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میری جیب میں 1 ہے۔ لیکن ٹھہرو، میں الو نہیں ہوں، پردیس میں اپنا سارا روپیہ ایک جگہ نہیں رکھتا۔ احمق خاموش ہو کر اپنے جوتے کا فیتا کھولنے لگا۔ اس نے دونوں جوتے اتار دیے اور انہیں الٹا کر کے جھٹکنے لگا۔ دوسرے لمحے میں اس کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ یہ 2,500 ہیں، احمق نے بڑی سادگی سے کہا۔ اگر اب میں انہیں ہتھیار لوں تو؟ روشنی مسکرا کر بولی۔ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں ڈرا دوں گا۔ ڈرا دو گے؟ ہاں، میرے پاس ریوالور ہے، اور میں نے اس آدمی پر بھی فائر کیا تھا۔ کیا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ میں لائسنس وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ احمق نے جیب سے ریوالور نکال کر روشی کی طرف بڑھا دیا، اور روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ریوالور کی چرخی میں پٹاخوں کی ریل چڑھی ہوئی تھی، اور وہ 4.5 والا ٹوائے ریوالور تھا۔ طوطے، اس نے سنجیدگی سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آدمیوں کے کس ریوڑ سے تعلق رکھتے ہو۔ دیکھو، تم بہت بڑھی جا رہی ہو، احمق غصے سے بولا۔ ابھی تک تم مجھے طوطا کہہ رہی ہو، لیکن میں کچھ نہیں بولا، لیکن اب جانور کہہ رہی ہو۔
نہیں، میں نے جانور تو نہیں کہا۔ پھر ریوڑ کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھینس میرے ڈیڈی کی ایک کمزوری ہے، میری نہیں۔ پھر بھی تم طوطے سے مشابہت رکھتے ہو، روشی نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، تم جھوٹی ہو۔ تم اسے ثابت نہیں کر سکتی کہ میں طوطے سے مشابہت رکھتا ہوں۔ پھر کبھی ثابت کر دوں گی۔ یہ بتاؤ کہ تم… لیکن جملہ پورا ہونے سے قبل ہی اس کی آواز ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میں تبدیل ہو گئی۔ برابر سے گزرتی ہوئی ایک کار سے فائر ہوا تھا۔ روکو! ڈرائیور روکو! احمق چیخا۔ کار ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ڈرائیور پہلے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دوسری کار فراٹے بھرتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس کی عقبی سرخ روشنی بھی غائب تھی۔ احمق روشی پہ جھکا ہوا تھا۔ عورت! اے عورت! ارے لڑکی! وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ روشی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح ہانپ رہی تھی جیسے گھونسلے سے گرا ہوا چڑیا کا بچہ ہانپتا ہے۔ عمران کے جھنجھوڑنے پر بھی اس کے منہ سے آواز نہ نکلے۔ ارے کچھ تو بولو! کیا گولی لگی ہے؟ روشی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ صرف سہم گئی تھی۔ اس نے قریب سے گزرتی ہوئی کار کی کھڑکی میں شعلے کی لپک دیکھی تھی اور پھر فائر کی آواز، ورنہ گولی تو شاید ٹیکسی کی چھت پر پھسلتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ یہ کیا تھا صاحب؟ ڈرائیور نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پٹاخہ! احمق سر ہلا کر بولا۔ میرے ایک شریر دوست نے مذاق کیا ہے۔ چلو آگے بڑھاؤ۔ ہاں، لیکن اندر کی روشنی بجھا دو، ورنہ وہ پھر مذاق کرے گا۔ پھر وہ روشی کا شانہ تھپکاتا ہوا بولا، گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ روشی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں اب تک چڑھی ہوئی تھی۔ کیا یہ وہی ہو سکتا ہے؟ احمق نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں پتا، روشی ہانپتی ہوئی بولی۔ تو اب یہ مستقل طور پر پیچھے پڑ گیا؟ احمق نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ اوہ طوطے، اب میری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ ارے تمہاری کیوں؟ وہ پاگل ہے، جس کے بھی پیچھے پڑ جائے ہر حال میں مار ڈالتا ہے۔ ایسے کیس بھی ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ اس کے پہلے حملے سے بچ جانے کے بعد دوسرے حملے میں مارے گئے۔ آخر وہ ہے کون اور کیا چاہتا ہے؟ روپے تو وہ چھین چکا، پر اب کیا چاہیے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تمہاری حماقتوں کی وجہ سے ہوا۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں چپ چاپ مر جاتا؟ احمق نے بڑی سادگی سے سوال کیا۔ نہیں طوطے، تمہیں اس طرح اپنی امارت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ 50,000 جیسی حقیر رقم پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ تم اسے حقیر رقم کہتے ہو؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ ارے میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی رقم یکمشت نہیں دیکھی۔ طوطے، تم آدمی ہو یا ٹکسال؟ چھوڑو اس تذکرے کو۔ تم کہہ رہی تھی کہ تم خود کو خطرے میں محسوس کر رہی ہو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ کہو تو میں یہ رات تمہارے ہی ساتھ گزار دوں۔ اوہ طوطے، ضرور۔ ایک بات میں نے ضرور مارک کی ہے، تم بالکل طوطے ہونے کے باوجود بھی لاپرواہ اور نڈر ہو۔ لیکن تمہارا یہ ریوالور ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اچھا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر پر کچھ کھانے کو مل سکے گا؟ دیکھو یہ میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، روشی نے کہا۔ وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے اور احمق اتنے اطمینان سے ایک صوفے میں گر گیا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں رہتا آیا ہو۔ یہ مجھے اس صورت میں اور زیادہ اچھا معلوم ہوگا اگر کھانے کو کچھ مل جائے، احمق نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، میں یہاں تنہا رہتی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دونوں کھانے کی میز پر تھے اور احمق بڑھ بڑھ کر ہاتھ مار رہا تھا۔ اب مزہ آ رہا ہے، وہ منہ چلاتا ہوا بولا۔ اس ہوٹل کے کھانے بڑے واہیات ہوتے ہیں۔ طوطے، کیا تم حقیقتاً ایسے ہو جیسے نظر آتے ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، میں نے ابھی تک تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، تو اب پوچھ لو، لیکن مجھے اپنا نام قطعی پسند نہیں۔ کیا نام ہے؟ عمران، علی عمران۔ کیا کرتے ہو؟ خرچ کرتا ہوں، جب پیسے نہیں ہوتے تو صبر کرتا ہوں۔ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یہ بڑا بیڈ ہیپ سوال ہے، اگر کسی انٹرویو میں پوچھ لیا جائے تو مجھے نوکری سے مایوس ہونا پڑے گا۔ میں بچپن سے یہی سوچتا آیا ہوں کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن افسوس آج تک اس کا جواب پیدا نہیں کر سکا۔
بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ شاید کلدار روپے بسکٹ سے نکلتے ہیں۔ بہرحال تم اپنے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ اپنے متعلق میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تم زیادہ تر ایسی ہی باتیں پوچھ رہی ہو جن کا تعلق مجھ سے نہیں بلکہ میرے ڈیڈی سے ہے۔ میں سمجھی، یعنی تم خود کوئی کام نہیں کرتے۔ اوفو، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بعض اوقات میرا دماغ غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ غالباً مجھے تمہارے سوال کا یہی جواب دینا چاہیے تھا۔ اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ روشی۔ واقعی تم صورت سے ہی روشی معلوم ہوتی ہو۔ کیا مطلب؟ پھر وہی مشکل سوال۔ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے اسے میں سمجھا نہیں سکتا۔ بس یوں ہی نہیں، کیا بات ہے؟ غالباً مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا نام بھی تمہاری ہی طرح کیا ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا کہیں گے؟ بڑی مشکل ہے۔ ابھی وہ لفظ ذہن میں تھا، غائب ہو گیا۔ عمران بے بسی سے اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ روشی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا سمجھے، نیم دیوانہ یا کوئی بہت بڑا مکار۔ مگر مکار سمجھنے کے لیے کوئی معقول دلیل اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ اگر وہ مکار ہوتا تو اتنی بڑی رقم اس طرح کیسے گنوا بیٹھتا؟ اب آہستہ آہستہ ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، وہ لڑکی جو ویٹنگ روم میں ملی تھی اس بدماش کی ایجنٹ رہی ہوگی۔ ہاں، اور کیا، ورنہ وہ مجھے اس ہوٹل میں کیوں بلاتی؟ مگر جوشی اور کیا نام ہے تمہارا؟ اوہ، روشی۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب نہ جانے کیوں تم اچھی لگنے لگی ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر عمل نہ کیا۔ کیا تم اب میری مدد نہ کرو گی؟ روشی بڑے دلاویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو روشی، واقعی یہ نام بہت اچھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زبان کی نوک مصری کی ڈلی سے جا لگی ہو۔ روشی، واہ، ہاں تو روشی، میں اپنی کھوئی ہوئی رقم واپس لینا چاہتا ہوں۔ ناممکن ہے، تم بالکل بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے وہ رقم بینک میں نہیں رکھوائی تھی کہ واپس مل جائے؟ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ آہا، کیا تم نے نپولین کی زندگی کے حالات نہیں پڑھے؟ میرے طوطے، روشی ہنس کے بولی، تم اتنی جلدی پالنے سے باہر کیوں آ گئے؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عمران کسی ضدی بچے کی طرح جھلا کر بولا۔ روشی کی ہنسی تیز ہو گئی۔ وہ بالکل اسی طرح ہنس رہی تھی جیسے کسی ناسمجھ بچے کو چڑھا رہی ہو۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں، عمران بگڑ کر اٹھتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ چلو بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں بتاتا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ میں کسی سے مشورہ لیے بغیر ہی نپٹ لوں گا۔ نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ کتنی بار حلق پھاڑوں کہ میں اس سے اپنے روپے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ خام خیالی ہے بچپنا۔ روشی کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اس علاقے میں پولیس کی دال بھی نہیں گلی۔ آخر تھک ہار کر اسے وہاں خطرے کا بورڈ لگانا پڑا۔ کیا ہوٹل والے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پولیس نے انہیں بھی ٹٹولا ہوگا۔ کیوں نہیں؟ عرصے تک اس ہوٹل میں پولیس کا ایک دستہ دن رات متعین رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خطرناک آدمی کام کر ہی گزرتا تھا۔ روشی، تم مجھے باز نہیں رکھ سکتی۔ عمران ڈائیلاگ بولنے لگا۔ میں اس کا کلا کما کیے بغیر یہاں سے واپس نہ جاؤں گا۔ بکواس مت کرو۔ روشی جھنجھلا گئی۔ پھر اس نے کہا، جاؤ اس کمرے میں سو جاؤ۔ بستر صرف ایک ہے، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں، تم اپنے بستر پر جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، عمران نے کہا۔ اس پر دونوں کی بحث ہونے لگی۔ آخر کچھ دیر بعد عمران ہی کو خوابگاہ میں جانا پڑا اور روشی اس کمرے کے ایک صوفے پر لیٹ گئی۔ ہلکی سردیوں کا زمانہ تھا، اس لیے اس نے ایک ہلکا سا کمبل اپنے پیروں پر ڈال لیا تھا، اور وہ اب بھی عمران ہی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ لیکن اس خطرناک اور گمنام آدمی کا خوف بھی اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا جواب شاداب نگر کی پولیس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اب تک درجنوں وارداتیں کی تھیں، لیکن پولیس اس تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔
اور پھر سب سے عجیب بات تو یہ کہ ایک مخصوص علاقہ ہی اس کی چیرہ دستیوں کا شکار تھا۔ شہر کے دوسرے حصوں کی طرف شاذ و نادر ہی رخ کرتا تھا۔ روشی اس کے متعلق سوچتی اور نگتی رہی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ ادھر کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے روشنی بھی گل نہیں کی تھی۔ اس کے ذہن پر جب بھی غنود کی طاری ہوتی، اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے کان کے پاس کسی نے گولی چلائی ہو۔ وہ چونک کر آنکھیں کھول دیتی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کلاک 2 بجا رہی تھی۔ اچانک وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خطرے میں ہے۔ وہ چند لمحے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر صوفے سے اٹھ کر پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک آئی جہاں وہ احمق نوجوان سو رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی۔ بستر خالی پڑا تھا اور کمرے کا بلب روشن تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور حلق خشک ہونے لگا۔ اچانک ایک خیال بڑی تیزی سے اس کے ذہن میں چکرا کر رہ گیا کہ کہیں یہ بے وقوف نوجوان اس آدمی کا کوئی گرگاہ نہ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا پلنگ کے سرہانے رکھی ہوئی تجوری کی طرف لپکی، اس کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا۔ تجوری مقفل تھی، لیکن وہ سوچنے لگی تجوری کی کنجی تو تکیے کے نیچے ہی رہتی ہے۔ ایک بار پھر اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے تکیہ الٹ دیا۔ تجوری کی کنجی جوں کی توں اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ملے، لیکن روشی کو اطمینان نہ ہوا اور وہ تجوری کھولنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہنی انتشار کم ہوتا گیا۔ اس کی ساری قیمتی چیزیں اور نقد رقم محفوظ تھی۔ پھر آخر وہ گیا کہاں؟ تجوری بند کر کے وہ سیدھی کھڑی ہوئی، پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اسی دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، ہینڈل گھماتے ہی کھل گیا تھا۔ دوسری طرف کی راہداری تاریک پڑی تھی، وہ باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے مقفل کر دیا۔ وہ پھر اسی کمرے میں آ گئی جہاں صوفے پر سوئی تھی۔ آخر وہ احمق اس طرح کیوں چلا گیا؟ وہ سوچتی رہی۔ آخر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے زبردستی تو نہیں لائی تھی، وہ خود ہی آیا تھا۔ لیکن کیوں آیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بیرونی دروازے پر ہاتھ مارا ہو۔ وہ چونک کر مڑی، مگر اتنی دیر میں شیشے کے ٹکڑے چھنچھناتے ہوئے فرش پر گر چکے تھے۔ پھر ٹوٹے ہوئے شیشے کی جگہ سے ایک ہاتھ داخل ہو کر چٹخنی تلاش کرنے لگا، بڑا سا بھلا ہاتھ جو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ روشی کے حلق سے ایک دبی سی چیخ نکلی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ غائب ہو گیا اور روشی کو ایسا محسوس ہوا جیسے باہر راہداری میں 2 آدمی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے ہوں۔ روشی بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک کرہ سی آواز سنی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، اور اب بالکل سناٹا تھا۔ قریب یا دور کہیں سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، البتہ خود روشی کے ذہن میں ایک نہ مٹنے والی چھائیں چھائیں گونج رہی تھی۔ حلق خشک تھا اور آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سمٹی سمٹاتی صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک پھر کسی نے دروازہ تھپ تھپایا اور ایک بار پھر اسے اپنے روح جسم سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، باہر سے آواز آئی، لیکن روشی اپنے کانوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آواز اسی نوجوان احمق کی معلوم ہو رہی تھی۔ روشی، دروازہ کھولو، روشنی، دروازہ کھولو، میں ہوں، عمران۔ روشی اٹھ کر دروازے پر جھپٹی۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران اس کے سامنے کھڑا برے برے سے منہ بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ ہلکی ہلکی سی خراشیں تھیں اور ہونٹوں پر خون پھیلا ہوا تھا۔ روشی نے مستربانہ انداز میں اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ تم کہاں تھے؟ 3 پیکٹ میں نے وصول کر لیے، 2 ابھی بھی باقی ہیں۔ پھر صحیح، عمران نوٹوں کے 3 بنڈل فرش پر پھینکتا ہوا بولا۔ کیا یہ وہی تھا؟ روشی نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ وہی تھا، نکل گیا، 2 پیکٹ ابھی باقی ہیں۔ تم زخمی ہو گئے ہو، چلو باتھ روم میں۔ روشی اس کا ہاتھ پکڑ کر غسل خانے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تم باہر کیوں چلے گئے؟ روشی نے پوچھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔
وہ آدمی جو بیچ سڑک پر فائر کر سکتا ہے اسے مکانوں کے اندر گھسنے میں کب تعمل ہوگا؟ کیا تم واقعی بے وقوف ہو؟ روشی نے حیرت سے پوچھا۔